جس بیٹے کو گھر سے نکال دیا گیا وہی 10 سال بعد مالک بن کے لوٹا۔ ایپیسوڈ 7 آخری سانس نئی شروعات۔ پچھلے ایپیسوڈ میں فیض کو ایک رہسیائی چابی ملی تھی اور ایک ایسا سوراخ جو اسے حاجی سلیم کے پرانے کاروبار کے سچ تک لے جا سکتا تھا۔ لیکن جیسے ہی فیض اس سوراخ کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ فون اٹھاتے ہی دوسری طرف سے گھبرائی ہوئی آواز آئی، فیض بھائی جلدی ہسپتال آئیے، حاجی صاحب کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی ہے۔ فیض کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا تو وہ بنا کچھ سوچے سیدھے ہسپتال کی طرف دوڑ پڑا۔ ہسپتال کے باہر پوری ورکشاپ کے کرمچاری کھڑے تھے، ہر کسی کی آنکھوں میں ڈر تھا۔ جیسے ہی فیض ICU کے باہر پہنچا، حاجی سلیم کے دونوں بیٹے وہیں کھڑے تھے۔ بڑے بیٹے نے غصے میں کہا، اب یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ ہمارے باپ کو بھی چین سے جینے نہیں دیا۔ فیض چپ رہا، اسے صرف حاجی سلیم کی چنتا تھی۔ تبھی ICU کا دروازہ کھلا، ڈاکٹر باہر آئے، انہوں نے چاروں طرف دیکھا اور بولے، مریض اپنی آخری اچھا میں صرف ایک انسان سے ملنا چاہتے ہیں۔ سب کو لگا ڈاکٹر بڑے بیٹے کا نام لیں گے، لیکن انہوں نے کہا فیض۔ پورا کوریڈور خاموش ہو گیا۔ دونوں بیٹے حیرانی سے ڈاکٹر کو دیکھنے لگے۔ فیض دھیرے دھیرے ICU میں گیا۔ حاجی سلیم کی سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ انہوں نے کانپتے ہاتھ سے فیض کا ہاتھ پکڑا اور مسکرانے کی کوشش کی۔ دھیرے سے بولے، بیٹا میں نے زندگی میں بہت لوگوں پر بھروسہ کیا لیکن آخر تک میرا ساتھ صرف تم نے نبھایا۔ فیض کی آنکھیں بھر آئیں۔ حاجی صاحب آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ حاجی سلیم ہلکا سا مسکرائے، ہر انسان کو ایک دن جانا ہوتا ہے۔ انہوں نے تکیے سے نیچے سے اپنی پرانی گھڑی نکالی، یہ میرے ابا کی نشانی ہے، آج سے یہ تمہاری ہے، جب بھی مشکل آئے اسے دیکھ کر یاد کرنا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فیض پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اتنے میں دونوں بیٹے کمرے میں آ گئے۔ بڑا بیٹا غصے میں بولا، ابو یہ سب ہمارے سامنے۔ حاجی سلیم نے اپنی بچی ہوئی طاقت سے کہا، تم دونوں نے ہمیشہ میری دولت دیکھی، اس نے ہمیشہ مجھے دیکھا۔ آج سے فیض صرف میرا کرمچاری نہیں، میرا بیٹا ہے۔ یہ سنتے ہی دونوں بیٹوں کے چہرے اتر گئے۔ کچھ ہی پل بعد مانیٹر کی بیپ دھیمی ہونے لگی۔ ڈاکٹر دوڑ کر اندر آئے، لیکن کچھ سیکنڈ بعد مانیٹر پر صرف ایک سیدھی لائن رہ گئی، حاجی سلیم اس دنیا سے جا چکے تھے۔ پورے ہسپتال میں سناٹا چھا گیا۔ اگلے دن جنازے میں پورا شہر امڑ پڑا۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا حاجی سلیم جیسا انسان پھر نہیں ملے گا۔ فیض قبر کے پاس کھڑا تھا، اس نے مٹی کی ایک مٹھی اٹھائی اور بولا، میں آپ کا بھروسہ کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ سمے بیتنے لگا، دونوں بیٹوں نے کاروبار سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن ایک ایک کر کے پرانے کرمچاری نوکری چھوڑنے لگے۔ ایک بزرگ کرمچاری بولا، حاجی صاحب کی اصلی وراثت فیض ہے۔ دھیرے دھیرے پوری ٹیم فیض کے ساتھ جڑ گئی۔ 5 سال بعد ایک شاندار کارپوریٹ بلڈنگ، سینکڑوں کرمچاری، بڑی بڑی گاڑیاں اور بلڈنگ پر سنہرے اکشروں میں لکھا تھا، فیض گروپ۔ سوٹ پہنے، آتم وشواس سے بھرا، وہی فیض جو کبھی ورکشاپ میں ایک معمولی کرمچاری تھا، آج دیش کے سب سے سفل ادیوگ پتیوں میں گنا جاتا تھا۔ تبھی اس کا مینیجر آیا، سر آج پرانے شہر میں ایک پروجیکٹ کا ادگھاٹن ہے۔ فیض کچھ پل چپ رہا، پھر مسکرا کر بولا، چلو، بہت سال ہو گئے اس شہر کو دیکھے ہوئے۔ کالی لگژری کار دھیرے دھیرے اسی گلی کی طرف بڑھنے لگی جہاں سے ایک دن اسے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ فیض کار کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں پرانی یادیں تیرنے لگی۔ ایپیسوڈ 7 یہی سماپت ہوتا ہے۔ ایپیسوڈ 8 ٹیزر۔ کیا فیض اپنی پہچان بتائے گا؟ کیا اس کا پریوار اسے اپنائے گا یا پھر ایک بار اسے ٹھکرا دے گا؟ جانیے ایپیسوڈ 8 میں۔